المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 21واں درس ہے، عربی زبان کے 10 سبق مولانا عبدالسلام کدوائی۔ جو ہماری کتاب ہے اس کا ہم 8واں سبق صفت موصوف، وہ ہم نے پچھلے یعنی گزشتہ درس میں وہ شروع کیا تھا۔ ہم نے موصوف صفت پہ بات کی تھی اور اس کی جو پہلی تمرین ہے وہ بھی ہم نے حل کی تھی۔ آج ہم جو اس کی باقی تمارین ہیں ان پہ بات کریں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم جو اس کے بعد والا سبق ہے 9واں سبق امر و نہی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے ہم تمرین کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنا جو کتاب ہے ہماری اس کا پیج نمبر 37 نیچے، میں نے ایک فاجر آدمی کو مارا، یہ دوسری تمرین ہے، یہاں سے ہم آج شروع کریں گے۔ تو یہ اردو جملے ہیں، ان کو ہم کو عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے ایک فاجر آدمی کو مارا، تو اس میں بھی وہی سیکوینس رہے گی جو اس سے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں، فعل فاعل اور مفعول۔ تو یہاں پہ بھی فعل استعمال ہوا مارنا، تو ضربہ سے شروع کریں گے، ضربہ میں نے مارا، ضربت۔ اب اس کے بعد ہمارا صفت موصوف یا نعت منعوت آ رہا ہے فاجر آدمی، اس کے بعد وہ آئے گا اور وہ مفعول کی جگہ پہ ہے، یعنی یہ آبجیکٹ ہے فاجر آدمی، اسی لیے یہ منصوب ہوگا۔ تو پورا جملہ اس طرح ہوگا، ضربت رجلا فاجرا، کیونکہ ہم نے کہا موصوف صفت جو ہے اس میں پہلے ہم کو یعنی جب ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو پہلے عربی میں موصوف آئے گا، اس کے بعد اس کی صفت آئے گی، ضربت رجلا فاجرا۔ تو یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ تم نے خوبصورت پنکھا لیا، لینا اخذا، تم نے لیا، اخذتا، تو خوبصورت پنکھا یہ ہمارا موصوف صفت ہے اردو میں۔ اب اس کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ خوبصورت پنکھا پہلے موصوف آئے گا، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی یا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، پہلے عربی میں وہ آئے گا، اخذتا مروحۃ جمیلۃ۔ مروحہ چونکہ مؤنث ہے اسی لیے جو اس کی صفت ہے وہ بھی مؤنث ہوگی۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو صفت موصوف ہے یعنی اس میں صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ بیمار عورت نے، تیسرا جملہ اب دیکھیے، بیمار عورت نے کڑوی دوائی پی، بیمار عورت نے کڑوی دوائی پی، پینا شریبہ، بیمار عورت، تو یہ غائب کے بارے میں ہم بات کریں، غائب مؤنث، شریبت، پھر سے اب بیمار عورت، یہ اس کا فاعل ہے، یعنی نعت منعوت یا موصوف صفت یہ اس کا فاعل ہے، اس جملے کا فاعل۔ تو شریبت بیمار عورت، تو پہلے پھر سے موصوف آئے گا، اس کے بعد نعت، امرأۃ مریضۃ، امرأہ عورت، مریضہ اس کی صفت، نے کڑوی دوائی پی، تو یہ بھی کڑوی دوائی یہ بھی نعت منعوت ہے، تو اس میں بھی پہلے دوائی آئے گی، یعنی دوائی کا ہم عربی میں ترجمہ کریں گے دواءً مرن، دواءً مرن، دوا وہ سیم، یعنی عربی میں بھی ہم دوا استعمال کرتے ہیں، کڑوی مرن، چونکہ یہ مفعول ہے تو اسی لیے اس پہ یعنی فتح آئے گی، یعنی تنوین۔ اس کے بعد جملہ ہے بہادر طارق نے ایک بڑے بادشاہ کے لشکر کو شکست دی اور اس کے پائے تخت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ طویل جملہ ہے، تو ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو فعل اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا ہے۔ تو فعل یہاں پہ شکست دینا استعمال ہوا ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں الفاظ معنی میں ہزمہ، ہزمہ سے ہم شروع کریں گے۔
हज़मा शिकस्त देना। इसके बाद हम फ़ाइल आएंगे बहादुर तारिक, तो पहले तारिक आएगा उसके बाद बहादुर। तारिकुन चूँकि ये मारिफा है, प्रॉपर है, तो इसमें अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी सिफत जो है उसको हम अलिफ लाम लगाएंगे। हज़मा तारिकुन शुजाऊ, ये हमने इस पर बात की थी। अगर तनवीन के बाद हमज़े वसल और उसके बाद पहला साकिन आएगा तो हम उसको यहाँ पे नुन कुतनी लगाते हैं। हज़मा तारिकुन शुजाऊ, तो बहादुर तारिक ने शिकस्त दी। अब इसका मफूल है बड़े लश्कर, एक बड़े बादशाह के लश्कर, तो ये यहाँ पे तरकीब इजाफ़ी है। तो यहाँ पे 3, अब बड़ा बादशाह और उसका लश्कर, तो पहले लश्कर आएगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं लश्कर जो अल्फाज माना में वो क्या इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए जुंद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़मा तारिकुन शुजाऊ लश्कर, फिर उसके बाद बादशाह जुंदल मलिक कबीर, तो ये आप देख रहे हैं बड़े बादशाह के लश्कर, तो पहले इसमें लश्कर आएगा, फिर उसके बाद बादशाह, उसके बाद बड़ा। हज़मा तारिकुन शुजाऊ जुंदल मलिक कबीर, बड़े बादशाह के लश्कर को शिकस्त दी। उसके बाद अब उसके साथ और एक जुमला है, और उसके पाए तख्त में दाखिल हो गया, और उसके पाए तख्त में दाखिल हो गया। ये आसान है। व दखला, और वो दाखिल हो गया उसके पाए तख्त। फी पाए तख्त आसिमा, उसका पाए तख्त आसिमा तिही। तो ये जुमला इस तरह मुकम्मल हुआ। बहादुर तारिक ने एक बड़े बादशाह के लश्कर को शिकस्त दी और उसके पाए तख्त में दाखिल हो गया, यानी हज़मा तारिकुन शुजाऊ जुंदल मलिकिल कबीर, बड़े बादशाह का लश्कर, यानी ये मुज़ाफ मुज़ाफ मुरक्कब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। उसके बाद व दखला फ़ी आसिमती, और वो उसके पाए तख्त में दाखिल हो गया। उसके बाद जुमला है नेक्स्ट पेज पे 5वां जुमला, क्या तुम रोज़ाना अखबार ख़रीदने के लिए शहर के बाज़ार जाते हो? तो ये सवाल यह है क्या तुम जाते हो, तो पहले आएगा तुम जाते हो, तो इसके लिए हम फ़ेल मुज़ारा इस्तेमाल करेंगे। अतज़हबु इला, क्या तुम जाते हो इला, हम यहाँ पे पहले ही ज़र्फ़ लगा सकते हैं। अतज़हबु कुल्ला यौमिन, क्या तुम हर रोज़ जाते हो, या आखिर में भी लगा सकते हैं। मुअल्लिफ़ ने दोनों यहाँ पे जो यहाँ पे ज़र्फ़ इस्तेमाल किए हैं रोज़ाना के लिए, कुल्ला यौमिन भी किया है और यौमियतन, पीछे से कुल्ला यौमिन दिया है और यहाँ से पेज नंबर 39 से यौमियतन, तो दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अतज़हबु कुल्ला यौमिन इला, कहाँ जाता, कहाँ यानी शहर के बाज़ार, तो फिर से मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह आ गया, तो पहले बाज़ार आएगा सूक, उसके बाद शहर मदीना। अतज़हबु कुल्ला यौमिन, क्या तुम जाते हो हर रोज़, इला सूकिल मदीना, शहर के बाज़ार। अतज़हबु कुल्ला यौमिन इला सूकिल मदीना, या अतज़हबु यौमियतन इला सूकिल मदीना, क्या तुम फिर उसके बाद अखबार ख़रीदने के लिए, लास्ट में फिर यानी इसकी इल्लत बयान की गई है कि किस लिए तुम जाते हो बाज़ार। लिश्तिराइल जरीदा, लिश्तिराइल जरीदा, यानी अखबार ख़रीदने के लिए, वो आखिर में हम ला सकते हैं। हम ज़र्फ़ भी या जो कुल्ला यौमिन या यौमियतन हमने इस्तेमाल किया वो भी हम आखिर में ला सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई ये नहीं है। इसके बाद जुमला है आज मैं एक होशियार हजाम, आज मैं एक होशियार हजाम की दुकान पर नाखून और बाल कटवाने के लिए जाऊंगा। तो ये भी मैं जाऊंगा यानी मुज़ारे का यानी फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल यहाँ पे करना है, तो उसी से शुरू करते हैं। मैं जाऊंगा अज़हबु अल यौमा, अज़हबु मैं जाऊंगा अल यौमा आज होशियार हजाम की दुकान, हजाम की दुकान, होशियार हजाम की दुकान। इला, तो यहाँ पे फिर से होशियार हजाम मुज़ाफ़ है, दुकान मुज़ाफ़ुन इलैह, पहले दुकान आएगा। तज़हबु इला दुकानी, फिर होशियार हजाम,
تو حجام آپ دیکھ سکتے ہیں حلاق اور ہوشیار باریہ دیا ہے وہاں پہ مؤلف نے. اذهب اليوم الى دکان الحلاق الباری. تو یہ لکھتا ہوں میں, یہ طویل جملہ ہے. اذهب میں جاؤں گا, اذهب اليوم آج, الى اب ہوشیار حجام کی دکان, پہلے دکان آئے گا, الى دکان, الى کی وجہ سے مضاف پہ کسرہ آئی, دکان الحلاق الباری. تو یہ جملہ اتنا آدھا یہ مکمل ہو گیا. یعنی آج میں ہوشیار حجام کی دکان پر ناخ کٹوانے جاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ ہی اور ایک کام کرنے کے لیے یہ جاتا ہے, یعنی بال کٹوانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ اب ہم ایڈ کریں گے اذهب اليوم الى دکان الحلاق الباری. و کس لیے, اب یہ کہے گا کہ یہ کس لیے وہاں پہ جاتا ہے, ناخن اور بال کٹوانے کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مؤلف نے یہاں پہ دیا ہے ناخون یعنی ظفر اس کی جمع اظفار ہے, اور بال شعر اشعار اس کی جمع ہے. بال کٹانا قصہ یا قصو, ناخن تراشنا تو اس کو قلم, یعنی ہم قلم یہاں پہ مصدر استعمال کریں گے. لے کلمل اظفار, لے کلمل اظفار ناخن کٹانے کے لیے, اور یا ناخن تراشنے کے لیے اور بال کٹانے کے لیے. کس شعاری کسل اشعاری. تو یہ یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ظفر اس کی جمع اظفار ہے, قصہ یا قصو یعنی بال کٹوانا, تو یہ یہاں پہ مصدر استعمال ہوا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ الف لام یا یہ قلم کرنا یعنی ناخن تراشنا, اسی طرح قصہ یا قصو بال کٹوانا. تو یہ دونوں قلم اور قص یہ مصدر ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ فعل کے وزن پہ نہیں ہے, یہ مصدر ہے. تو پورا جملہ ہم نے کیا کہا, اذهب اليوم الى دکان الحلاق الباری, میں آج جاؤں گا ہوشیار حجام کی دکان پر. کس لیے؟ لے کلم الاظفار ناخن تراشنے کے لیے, و قص الاشعار اور بال کٹوانے کے لیے. جو قلم اور قص ہے یہ مصدر ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, یہ فعل کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. یہ نیک بوڑھا ہے اور وہ شریر بچہ ہے. تو یہ سمپل جملہ ہے, یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ حاضہ پہلے بوڑھا آئے گا, حاضہ شیخن صالحن نیک, اور وہ وذالک پہلے بچہ آئے گا یعنی طفل شقیٌ شریر یعنی نوٹی, اس کے لیے ہم عربی میں شقی استعمال کرتے ہیں. حاضہ شیخن صالحن وذالک طفل شقیٌ. یہ خوبصورت عورت ہے اور وہ بدصورت لڑکی ہے. تو یہ عورت ہے, تو اب حاضی استعمال ہوگا اسماء اشارہ للمؤنث. حاضی امرأۃ جمیلۃ, یہ خوبصورت عورت ہے. و تلک اور وہ بدصورت لڑکی ہے. و تلک فتاۃ بدصورت دمیمہ, و تلک فتاۃ دمیمۃ. تو دیا سلائی کی ڈبیا خریدنے کے لیے اپنے گھر سے قریبی دکان تک گیا. تو یہاں پہ گیا استعمال ہوا ہے, تو یہ فعل ماضی یہاں پہ استعمال ہوا ہے. دیا سلائی کی ڈبیا یعنی ماچس کی ڈبیا. تو شروع کرتے ہیں اس کا, یعنی ذہب سے پھر سے شروع ہوگا. تو گیا, تو دیا سلائی کی ڈبیا خریدنے کے لیے اپنے گھر سے قریبی دکان تک گیا. ذہبتا تو گیا. الا ذہب کے ساتھ ہمیشہ ہم الا استعمال کرتے ہیں. ذہبتا الا دکان قریب من بیتک, تم گئے قریبی دکان اپنے گھر سے, یعنی تم اپنے گھر سے قریبی دکان کی طرف گیا. ذہبتا الا دکان
قریبن من بیتک, کس لیے؟ دیا سلائی کی ڈبیا خریدنے کے لیے. لاشتراء العلبۃ, پہلے ڈبیا آئے گا, یہاں پہ مؤلف نے دیا ہے الفاظ معنی میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیا سلائی یعنی کبریت, اور پھر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ڈبیا, پیج نمبر 39 پہ. تو پہلے یہاں پہ دیا سلائی کی ڈبیا, یہ پھر سے مضاف مضاف الیہ ہے, تو آپ پہلے ڈبیا کا ترجمہ ہوگا لاشتراء علبۃ الکبریت. ذهبت الی, تم گئے, الی طرف, دکان قریبن, قریبی دکان کی طرف, من بیتک, اپنے گھر سے, لاشتراء, خریدنے کے لیے, علبۃ الکبریت, دیا سلائی کی ڈبیا کے لیے, یعنی ماچس کی ڈبیا کے لیے. حکیم محمود نے بیمار عورت کی نبض دیکھی. حکیم محمود پھر سے موصوف صفت, تو پھر سے پہلے محمود آئے گا, محمود الحکیم ہم لکھ سکتے ہیں, یا محمود الحکیم, محمود حکیم, یعنی یہ نعت منوط ہے, نے بیمار عورت کی نبض دیکھی. تو یہاں پہ نبض دیکھنا فعل استعمال ہوا ہے. نبض دیکھنا بھی آپ مؤلف نے, آپ پیج ٹرن کیجئے, 40 پہ پہلے ہی دیا گیا ہے. نبض دیکھنا جسہ, تو جسہ سے شروع ہوگا. جسہ محمود الحکیم, یہاں پہ ہم نون کتنی لگائیں گے. جسہ محمود حکیم, حکیم محمود نے نبض دیکھی. اب اس کا جو یعنی مفعول ہے وہ ہم کو یہاں پہ ڈالنا ہے جملے میں, یعنی آبجیکٹو. تو کیا ہے اس کا مفعول؟ اس کا مفعول ہے بیمار عورت, امرأۃن مریضۃن, امرأۃن مریضۃن. حکیم محمود نے بیمار عورت کی نبض دیکھی اور اس کے لیے عمدہ نسخہ لکھا. وکتبہ, اور لکھا اس کے لیے عمدہ نسخہ. نسخہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے نیچے ہی دیا ہے وصفتاً, عمدہ جیدہ, وصفتاً جیدتاً, وصفتاً نسخہ, جیدہ عمدہ. وصفہ چونکہ مؤنث ہے تو اسی لیے جید بھی مؤنث ہوگا. جسہ محمود الحکیم امرأۃ مریضۃ, حکیم محمود نے بیمار عورت کی نبض دیکھی. وکتب لہا, اچھا لہا, اور اس کے لیے, لہا اس کے لیے, وکتب لہا وصفتاً جیدۃ, اور اس کے لیے عمدہ نسخہ لکھا. تو اسے یہ دوسری تمرین مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری تمرین آپ دیکھیے پیج نمبر 38 پہ نیچے, اردو میں ترجمہ کیجیے. اب یہ عربی میں ہے تو اس کا اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے. الصراط المستقیم, صراط راستہ, المستقیم سیدھا. تو اب پھر سے جو ترتیب ہے وہ الٹی ہوگی, یعنی پہلے مستقیم کا ہم اردو میں لکھیں گے یعنی سیدھا, پھر اس کے بعد راستہ, سیدھا راستہ. اسی طرح عذاب علیم, علیم یہاں پہ مؤلف نے دیا ہوگا, اس سے پہلے جو سبق ہے شاید اس میں مؤلف نے علیم کا ترجمہ دیا ہے, یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہوگا. زبردست عذاب, عذاب علیم. بعوضۃ صغیرۃ, بعوضہ مچھر, چھوٹا مچھر, صغیر اس کی, بعوضہ چونکہ مؤنث ہے اسی لیے صغیر بھی مؤنث آ گیا. رزقہم اللہ رزقا حسنا, یہ جو اوپر اس سے پہلے 3 یہ جملے تھے ترکیب یعنی مرکب توصیفی تھا, یعنی نعت منوط, لیکن یہ مکمل جملہ نہیں تھا, یعنی اس سے دردناک عذاب یا سیدھا راستہ, اس سے یہ مکمل جملہ نہیں ہے, مرکب تام نہیں ہے, یعنی جس سے ہم کو کمپلیٹ سینس حاصل ہو سکے. لیکن جو اب جملہ آ رہا ہے رزقہم اللہ رزقا حسنا, یہ مکمل جملہ ہے. رزقہم, رزقہ اس نے رزق دیا ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رزق دیا, رزقا حسنا اچھا رزق. تو یہ اس کا مفعول ہے, اور اس ساتھی میں نعت منوط یعنی رزقا موصوف, حسنا اس کی صفت اچھا رزق. بلاء عظیم, تو پھر سے بلا یعنی آزمائش, یہ بھی مؤلف نے یہاں پہ الفاظ معنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں مؤلف نے یہ دیا ہوگا.
یہاں سے پیج نمبر 40 پہ آپ دیکھیے، یہ جو اوپر جملہ ہم نے وہاں پہ بھی علیم یعنی عذاب علیم، وہاں پہ وہی علیم اسی کے نیچے بلا دیا گیا ہے، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب. تو بلا عظیم، بلا آزمائش، عظیم زبردست، عظیم کا ترجمہ ہم زبردست کریں، زبردست آزمائش. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. لا یشترون، اشترا یشتری ہم خریدنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم ازداد یعنی اپوزٹس کہتے ہیں، یعنی وہ اپوزٹ میننگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ جو اشترا ہے، اشترا تو اصل میں یعنی خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی وہ سب مذکر نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو. ثمنا قلیلا، ثمن قیمت، تھوڑی قیمت میں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ سب نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت یعنی تھوڑی سی قیمت کے عوض. غمام مذل، غمام مذل، مذل سایہ کرنے والا، غمام بادل، سایہ کرنے پہلے سایہ کرنے والا آئے گا، اس کے بعد غمام آئے گا یعنی بادل، سایہ کرنے والا بادل. لیلۃ مظلمۃ، لیلۃ مظلمۃ، مظلمہ تاریک، تاریک رات ہم کہہ سکتے ہیں یعنی ڈارک نائٹ. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، مثل یعنی مثال ہے، کلمۃ طیبۃ یعنی یہ ظرف استعمال ہوا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی مضاف استعمال ہوا ہے. مثل کلمۃ طیبۃ، مثال ہے کلمہ طیبہ کی یعنی پاک کلمے کی مثال ہے. کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ گویا کہ پاک درخت، جیسے پاک درخت ہے ایسی مثال یعنی پاک کلمے کی ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ قرآن کی آیت ہے. اصلها یعنی اس کی جڑ جو ہے، ثابت وہ جمی ہوئی ہے. اصلها ثابت یعنی جو ہا ہے یہ شجرہ کی طرح لوٹتا ہے. اصلها ثابت، اس کی جو اصل ہے وہ جمی ہوئی ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخ ہے وہ آسمان میں ہے. فرع یعنی برانچ کو ہم کہتے ہیں، اصل روٹ. فتح طارق القائد مدینۃ عظیمۃ، فتح کیا طارق نے، طارق قائد طارق نے یعنی قائد ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں قائد اعظم، لیڈر، یعنی قائد طارق نے فتح کیا مدینۃ عظیمۃ، عظیم شہر کو. وأخذ اور لیا حصنہا، حصن قلعے کو ہم کہتے ہیں. وأخذ حصنہا اور اس شہر کا قلعہ لیا، من ید ملک عظیم، عظیم بڑے بادشاہ کے ہاتھ سے. من ید ملک عظیم، یہ یعنی ترکیب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. عظیم بادشاہ کا ہاتھ، من ید ملک عظیم، من سے ید پہ کسر آئی ہے. طارق قائد طارق نے فتح کیا ایک عظیم شہر اور اس کا قلعہ لیا عظیم بادشاہ کے ہاتھ سے. دخل محمد الفاتح عاصمۃ روم، محمد الفاتح یہ آپ کو معلوم ہوگا مشہور یعنی ہماری تاریخ کا یہ جو جس کو ہم محمد الفاتح کے نام سے جانتے ہیں، انتہائی اہم شخصیت یعنی جس نے قسطنطنیہ کانسٹنٹائن آج کا استنبول فتح کیا. تو اسی کے بارے میں مؤلف نے جملہ لایا ہے، یعنی محمد الفاتح داخل ہوا عاصمۃ الروم. عاصمہ ہم نے اس سے پہلے بھی استعمال کیا، پائے تخت یعنی جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. محمد الفاتح وہ محمد الفاتح داخل ہوا روم کے پائے تخت میں. روم یعنی کانسٹنٹائن آج کا استنبول، یعنی جو ایسٹرن رومن امپائر تھی اس کا وہ اس وقت کا یعنی دارالحکومت. تو اس سے یہ جو 8واں سبق ہے موصوف صفت وہ مکمل ہوتا ہے. اب اس کی کلید ہے یعنی کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلی تمرین ہے جو ہم نے حل کی تھی پچھلے ہفتے، وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ دوسری تمرین ہے جو ہم نے آج حل کی، ضربت رجلا فاجرا.
تاکہ جسم محمود حکیم، یہ جو ہم نے ابھی جملہ حل کیا. اس کے بعد تیسری تمرین جو اردو میں ہم کو یعنی عربی جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا وہ یہ ہے. سیدھا راستہ، دردناک عذاب، یہ ہم نے ابھی حل کی. اور جو آخری جملہ اس کا تھا، محمد الفاتح روم کے پائے تخت میں داخل ہوا. اب اس کے بعد جو ہمارا 9واں سبق ہے وہ آپ دیکھیے پیج نمبر 41. امر و نہیں، یعنی امر ہم کسی آرڈر کو کہتے ہیں اور نہیں پروہیبیشن کو کہتے ہیں. تو اسی کے بارے میں مؤلف اس سبق میں بات کریں گے. تو پہلے ہم فعل امر پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں کی طرف آتے ہیں. فعل امر ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مخاطب یعنی جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یعنی سیکنڈ پرسن، اس میں اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے یا اسے کوئی درخواست اسے کوئی درخواست کی جائے. مثال تم پڑھو، اقرا، تم لکھو، اکتب، تم سب جاؤ، اذهبوا. تو اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں یعنی جس میں مخاطب کو کسی چیز کا حکم دیا جائے یا اسے کوئی درخواست کی جائے. مثلا تم پڑھو، تم لکھو یا تم سب جاؤ. اب یہ جو اقرا ہے یہ بھی جو ہمارا فعل ہے، فعل مضارع، اسے ہم حاصل کرتے ہیں یعنی اسے ہم یعنی فعل امر بناتے ہیں. وہ ہم دیکھیں گے وہ کیسے بناتے ہیں. تو یہ ہم آج یہ سبق اسی کے بارے میں ہے کہ فعل امر اگر ہم کو کسی شخص کو جس سے ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پرسن سے، مخاطب سے، اس کو اگر ہم کو حکم دینا ہے تو کیسے دیں گے، وہ کیسے بنتا ہے. اور اگر اس کو کسی چیز سے روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے یعنی اس کو پروہیبیشن یعنی اس کو کہنا ہے کہ تم یہ مت کرو، یہ کام مت کرو، تو وہ کیسے دیں گے. فی الحال ہم نے یہ دیکھا کہ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں ہم مخاطب کو حکم دیتے ہیں یا اس میں اس کو کسی چیز کا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اقرا، اکتب اور اذهبوا کہاں سے آیا. تو ہم اسی پہ اب آتے ہیں فعل امر بنانے کا طریقہ. سب سے پہلے جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے جب ہم فعل امر بنائیں گے، فعل امر فعل مضارع کے حاضر صیغوں سے بنایا جائے گا، یعنی جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مضارع کے صیغے، یعنی تفعلوا، تفعلان، تفعلون، یعنی مخاطب تم ایک مذکر کرو، تم دو مذکر کرو، تم سب مذکر کرو. اسی طرح تفعلین یعنی پھر اس سے جو امر بنے گا اس کا ترجمہ ایسا ہوگا. تفعلوا ہم کہتے ہیں تم کرتے ہو، تفعلان، تفعلون، یہ مضارع کے مخاطب صیغے ہیں. اسی طرح مؤنث کے لیے تفعلین، تفعلان، تفعلن، انہی 6 صیغوں سے یعنی ہم امر بناتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے مثال آپ کو ایک دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے بناتے ہیں فعل امر فعل مضارع سے. فی الحال ہم تفعلوا لیں گے. تفعلوا کا ہم ترجمہ اگر کریں گے کہ تم کرتے ہو، تفعلوا. تفعلوا یہ ہمارا فعل مضارع کا مخاطب صیغہ ہے مذکر کے لیے. تفعلوا تم ایک مذکر کرتے ہو. تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل مضارع کو ساکن کیا جائے گا، یعنی یہ جو ضمہ ہے اس کی جگہ ہم یعنی اس کو ساکن کر دیں گے. یہ ہو گیا یہ ساکن تفعل. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ساکن کیا جائے گا. دوسرا سٹیپ اس کے بعد کیا ہے؟ جو علامت المضارع ہے. علامت المضارع اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ 4 علامت المضارع، تا، یا، حمزہ اور نون. تو یہاں پہ کون سی ہے؟ اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تا ہے علامت المضارع، تو اس کو حذف کرنا ہے. تو ہو گیا یہ حذف. پھر اس کے بعد اگر ہمارے لیے پڑھنا ممکن ہو تو یہی فعل امر ہے. اگر ہمارے لیے یہ پڑھنا ممکن ہو جائے گا تو یہی فعل امر ہے. تو ہو گیا مسئلہ ختم، یعنی بن گیا فعل امر. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ رہ گیا یہ ہمارے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم اس میں حمزۃ الوصل، اگر پڑھنا ممکن نہ ہو تو پڑھنے کے لیے ہم شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزہ لگائیں گے پڑھنے کے لیے، کیونکہ ساکن کو ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اب
ہم نے حمزۃ الوصل اس پہ لگایا. اب دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی حرکت آئے گی, یعنی اس پہ فتح آئے گی, ضمہ آئے گا, یا اس پہ کسرہ آئے گی. تو اس کی جو حرکت ہے وہ مضارع طے کرتا ہے کہ حمزۃ الوصل کی حرکت اس پہ کیا آئے گا. مضارع کے جن ابواب میں کلمہ پر پیش ہوتا ہے ان ابواب میں فعل امر بناتے وقت حمزہ وصل کو بھی پیش دیا جائے گا. یعنی اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ عین کلمہ ہمارے پاس یہ ہے, تو اگر اس پہ پیش ضمہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ضمہ لگائیں گے, اس حمزہ وصل کو. اگر اس پہ فتحہ یا کسرہ ہوتی ہے تو اس پہ ہم اس کو کسرہ دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ضمہ نہیں ہے تو ہم ضمہ نہیں لگائیں گے. اس میں دو ہی حرکتیں آ سکتی ہیں, یعنی جو حمزۃ الوصل فعل امر کا ہے اس میں یا تو کسرہ آئے گی یا ضمہ, فتحہ اس میں نہیں آئے گی. تو ضمہ کب آئے گا؟ جب عین کلمے پہ بھی ضمہ ہو. یہاں پہ ضمہ نہیں ہے تو اب رہ گیا اس پہ کسرہ آئے گی کیونکہ یہاں پہ فتحہ ہے. فتحہ یا کسرہ میں دونوں میں آپ ایسے یاد رکھیے کہ اگر عین کلمے پہ ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ بھی ضمہ آئے گا. اگر اس پہ فتحہ ہے یا اس پہ کسرہ ہے تو تب دونوں صورتوں میں اس پہ کسرہ آئے گی. یہاں پہ ہمارے پاس فتحہ ہے تو ہم یہاں پہ اس میں کسرہ دیں گے. افعل یعنی تو ایک مذکر کر. تو اس طرح ہم فعل امر بناتے ہیں. تو آج ہم اتنا ہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے جو ہمارا درس ہوگا اس میں ہم یعنی پورا سیکھیں گے کہ فعل امر اس کے صیغے کیسے ہم بنائیں گے اور پھر فعل نہیں کیسے بناتے ہیں. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن